ذرا دور کرنا چاہتا ہوں اور ایک آپ کو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ آپ کو رزق اور اولاد کی طرف سے بہت خوشیاں دے۔ غلط فہمی یہ ہے، ہمارے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ ترقی کیا ہے اور عقل مندی کیا ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ترقی یہ ہے کہ پہلے تنخواہ 20,000 تھی، 30,000 ہو گئی، ترقی ہو گئی۔ پہلے کرائے کا مکان تھا، ذاتی مل گیا، ترقی ہو گئی۔ پہلے پاکستان رہتے تھے، پھر یورپ چلے گئے، ترقی ہو گئی۔ پہلے ہم کاؤنسلر تھے، اب ایم پی ایم ایل اے بن گئے، ترقی ہو گئی۔ یہ دنیا کی ترقی ہے اور یہ ازمائش ہے، یہ فتنے ہیں۔ اصل ترقی یہ ہے کہ کوئی بندہ پہلے جماعت سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اب ماشاءاللہ وہ ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، یہ ترقی ہے۔ ترقی یہ ہے کہ ایک بندے کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا تھا، اس کو بڑی شرم آئی ہوئی، یار میں 20 سال 25 سال 30 سال میری عمر ہو گئی ہے، مجھے نماز کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ اس نے آہستہ آہستہ کر کے نماز کا ترجمہ اپنا کلیئر کر لیا، یہ ترقی ہو گئی۔ ایک بندہ تہجد نہیں پڑھتا تھا، اس نے تہجد شروع کر دی، یہ ترقی ہے، یہ عقل مندی۔ اب ایک بندے کو سورۃ رحمان کا ترجمہ نہیں آتا تھا تو اس نے کہا یار اتنی شان ہے سورۃ رحمان کی اور اتنی پیاری ہے سورۃ رحمان، جو 30 پاروں کا ترجمہ نہیں تو کم از کم مجھے سورۃ رحمان تو آنی چاہیے۔ اس نے ایک ایک آیت کر کے سورہ رحمان ساری کے ترجمہ پڑھ لیا، یہ ہے ترقی۔ بھائی دنیاوی معاملات میں آگے بڑھنا یہ کوئی ترقی نہیں ہے۔ جتنا اونچا ہوتا ملے گا یہ کان کھول کے سنو، جتنے زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے، جتنے کو بڑے آبادی والے ملک میں چلے جائیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اتنا بندے کے بگڑ جانے کا خرچ ہے۔ آپ ذرا تھوڑا سا باہر نکلے، میں آپ کو بتاتا ہوں لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے، وہ باپ کا ہی یاد نہیں کرتے، ماں کا ہی یاد نہیں کرتے، بڑے بھائیوں کا ہی یاد نہیں کرتے۔ اکثر لوگوں کو پیسے نے بدتماش بنا دیا، ہمارا بنا دیا، بد زبان بنا دیا، خون خار جانور بنا دیا۔ یعنی پیسے کا ساتھ مار ہے، ان کو پتہ ہی نہیں چھوٹے بڑے کا کیا ہوتا ہے۔ عہدے والے دیکھ لو کہ کیسے قتل و غارت اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو میرے پیارے بھائی، اصل ترقی یہ ہے کہ اپنی نماز بہتر کرو، اپنا قرآن بہتر کرو، اپنی دعائیں بہتر کرو۔ اصل ترقی یہ ہے کہ آپ کی بیوی اگر صبح کے ٹائم نہیں اٹھتی تو کوشش کر کے گھر کا ایسا ماحول بناؤ کہ وہ وطر بھی اٹھ کے پڑھے، تہجد بھی اٹھ کے پڑھے، یہ ترقی اور عقل مندی ہے۔ تو گھر میں وی سی آر رکھنا، مہنگے موبائل رکھنا اور دنیا کی سہولتیں کی جتنی بندہ زیادہ لے گا اللہ اتنا زیادہ بندے کا حساب کرے گا۔ تو اس لیے یہ ذہن میں بٹھا لو کہ یہ کوئی ترقی نہیں، زیادہ پیسے جوڑنا، زیادہ بینک بیلنس رکھنا، زیادہ پلاٹ لینا، یہ جتنا بڑھاؤ گے اتنا حساب و کتاب زیادہ دینا پڑے گا، اور یہ جتنا کم ہوگا اتنی خیریت کرو۔ تو یہ غلط فہمی ذہن سے نکالنی چاہیے کہ دنیا کے چلر جو ہیں یہ ترقی ہے۔ اصل ترقی ہے کہ پہلے آپ سجدہ 1 منٹ کا کرتے تھے تو آہستہ آہستہ ماشاءاللہ آدھ گھنٹے کا سجدہ کرتے تھے۔ پہلے آپ قل ہو اللہ 1 دفعہ پڑھتے تھے، پھر رات کو جب آپ اٹھتے قل ہو اللہ 10 دفعہ پڑھتے ہیں، 100 دفعہ پڑھتے ہیں۔ آپ کی 2 رکعتیں جو ہے وہ ماشاءاللہ 1 گھنٹے کی ہو گئی۔ آپ نبی علیہ السلام ساری رات سجدے میں رہتے تھے۔ تو یہ اصل میں ترقی ہے۔ باہر آوارگی ہے، باہر جو ہے وہ بے قدر بھی ہے۔ اور وظیفہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے، اگر بندہ کو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے رزق اور اولاد کی طرف سے کوئی کمی نہ آنے دے، اور شرط یہ ہے کہ وہ نمازی ہو، تو یہ 2 کلمے بہت زیادہ پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی۔ بس یہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ جو نوجوان جوانی کی عمر میں، چھوٹی عمر میں یہ پڑھنا شروع کر دے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، ابھی آپ نے جانا ہے پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ پاک اس بندے کی زندگی کی مٹی بھی سونا بنا دے۔ تھوڑی تنخواہ، تھوڑی آمدنی میں اتنی برکت دے دیتا بندہ سوچ نہیں سکتا۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، ابھی میں نے نماز کر رہی ہے، خوابوں سے بیٹھا ہوں، یہ میرے موبائل میں درجنوں میسج ہوتے ہیں، لیکن میں اپنے نہیں واقعات سناتا، صرف ایک آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے واقعہ سنا دیتا ہوں۔ میں نے ایک جگہ تقریر کی، وہاں میں نے یہ وظیفہ بتایا، تو اس لڑکے کا میرے پاس میسج محفوظ ہے، کہنے لگا شیخ صاحب میں 6 مہینے سال ہی آپ کا وظیفہ پڑھتا رہوں۔ جب میں نے وظیفہ شروع کیا تھا میں ایک فیکٹری میں ملازم ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے فیکٹری کا مالک بنا دیا۔ بیڑا گرد بندے کا اس وقت ہوتا ہے جب بندہ غافل ہو جاتا ہے، اللہ
اللہ سے ٹوٹ جاتا ہے، اور بیٹا اس وقت بندے کا ترتا ہے جب وہ اللہ کے ساتھ جڑ جاتا ہے، غیبتوں سے توبہ کرتا ہے، کانوں سے توبہ. یہ کیا ہے فیس بک پر یوٹیوب پر ہمارے نوجوان بچے دن رات گند دیکھتے ہیں، آنکھیں کاڑی ہیں، دل ان کے کالے ہیں، زبانیں کاڑی ہیں، گندے مذاق کرتے ہیں. ایسے گھر میں کروڑوں روپیہ بھی آ جائے تو اس میں کیا برکت دیتی ہے؟ تو اس لیے ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ترقی یہ ہے کہ مسجد میں اذان دینا شروع کر دیں، ترقی یہ ہے مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دیں، ترقی یہ ہے کہ امام صاحب کے جمعے پڑھ دیں، ممبر پر آنے سے پہلے آپ پہلے 15 منٹ پہلے آتے تھے، اب ترقی ہو گئی ہے کہ حاجی صاحب کی بھائی جان کی کیا ہوئی ہے کہ امام کے ممبر پر آنے سے ماشاءاللہ گھنٹہ پہلے مسجد میں آ جاتا ہے. یہ ترقی ہے. تو اگر نماز بھی نہ بندہ پڑھے اور 2 رکعتیں بندے کے پیچھے رہ جائے، نماز کا ترجمہ نہ آئے، قرآن کا ترجمہ نہ آئے، جوان بچیاں بیوی فجر کے وقت بستر پر لیٹی رہتی ہے تو سونے کے پلنگ پر بھی لیٹے رہے، اللہ کی قسم یہ ترقی نہیں، یہ عذاب ہے. ترقی یہ ہے گھر میں قرآن کھلے، ترقی یہ ہے بچوں میں بیٹھ کے ذکر اذکار کرے، پڑھے پڑھائے. یہ جو وظیفہ میں نے آپ کو دیا کہ آپ تلے باندھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. ایک دفعہ پڑھ کے سنائیں، سبحان اللہ و بحمدہ اللہم اغفر لی. اس کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے بڑی تعریفوں کے ساتھ، تیری ذات بھی پاک ہے، تیری بات بھی پاک ہے، تیرا فیصلہ بھی پاک ہے، تیری شریعت بھی پاک ہے. اللہم اغفر لی، اللہ میں سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک گناہوں میں گندا ڈوبا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی گناہوں سے پاک کر. کتنا طاقت والا یہ جملہ ہے. دعا کرے اللہ پاک ہمیں. اصل ترقی جو ہے نا نماز والی، قرآن والی، اصل ترقی ہے آپ کی زندگی میں آپ کے بچے شوق سے نماز پڑھنے والے بنتے ہیں. اصل ترقی ہے کہ آپ کی بیٹیاں دین پڑھنے والی بن جائیں، پاک پردہ پڑھ جائیں. اللہ میں اصل ترقی پانے کی توفیق عطا کرنا. اور یہ جو وظیفہ ہے نا، پھر سنائیں ذرا ایک دفعہ، 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، یہ لازم کر لو. باقی چلتے پھرتے اگر پڑھتے رہو گے اللہ بہت آپ کو برکتیں عطا کرے گا. تو باقی یقین مانے میں آپ کو دل کی کفیل بتا رہا ہوں. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ آج سے 15 سال پہلے، 20 سال پہلے جہاں جتنے نمازی تھے کوئی بھی نہیں آج نظر آیا. آج گیا ہے سر، وہ بٹ صاحب ہوتے تھے، یہ بیکری والا کا کیا نام تھا، عبدالحق صاحب ہوتے تھے، عبدالرشید صاحب ہوتے تھے، ہمارے خالو جی عبداللہ صاحب ہوتے تھے، اور کتنے نمازی ہوتے تھے. ماسٹر صاحب ماشاء اللہ سب سے پہلے دیکھیں ادھر ہوتے تھے. کدھر ہے وہ؟ ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور اللہ کی قسم ہم نے بھی چلے جانا ہے. یہ دیکھیں اجڑا اجڑا ملشن ہے، وہ ہم نے بھی چلے جانا ہے. وہ نہیں رہ رہنا، ہم نے بھی نہیں. بس دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم کو نیکی پہ زندہ رکھے اور اللہ ان فوت ہونے والوں کی بخشش فرمائے. میں دعا کرتا ہوں بھائی مجھے دعا کے لیے کہا تو دعا کرے اللہ ہمارے فوت شدہ دعا کی بخشش فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا نور نصیب کرے، اللہ ہمیں مسجد کا نوکر بنائے، قرآن کا نوکر بنائے، اللہ ہمیں دین کا نوکر بنائے. اللہ تعالیٰ ہمیں وضو کی حالت میں موت نصیب کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ ہمیں رزق والا اور برکت والا شان والا اللہ ہمیں رزق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. یا اللہ العالمین ہم سب کو اپنی رحمت سے معاف کر دے. ہمارے والدین میں سے جو فوت ہو گئے اللہ ان کو معاف کر دے. ان میں سے جس کے پاس والد نہیں اس کے باپ کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. جس کے پاس ماں نہیں اس کی ماں کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا. جن کے گھروں میں بیمار ہیں اللہ تعالیٰ شفا دے دے. اللہ تعالیٰ ساری زندگی کسی کا محتاج نہ کرے. اللہ عزت کی روٹی نصیب فرما، لڑائی جھگڑے کی لعنت سے محفوظ فرما. ایمان والی، غیرت والی، شان و شوکت والی، فرما برداری والی اللہ زندگی نصیب فرما. اس مسجد کو قیامت تک آباد اور شاد فرما. جتنے پیارے نمازی اس مسجد کے فوت ہو گئے اللہ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ ہمیں حاجت نصیب فرما، عمرے نصیب فرما. جو رزق کی وجہ سے پریشان ہے اللہ عزت والا روزگار نصیب فرما. اللہ برکت والی روزی نصیب فرما. اللہ تعالیٰ نے ایمان اسلام میں زندہ رکھنا، خاتمہ ایمان پہ فرما.
اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا کر جنت نصیب فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على